انکار کر بیٹھا، کسی نے قیامت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کا انکار کر دیا، کسی نے وزن اعمال کا انکار کر دیا، جی اعمال تولے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی عمل تو کیے تھے ہم نے دنیا میں، وہ عمل یہاں ختم ہو گئے تو وہاں کیا تولے جائیں گے؟ اور عمل کے تولنے کا قرآن میں ہے کہ والوزن یومئذ الحق، قرآن میں ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی تولیں بھاری ہو گئی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جب قرآن ہے وہ انکار کر بیٹھے، کافر ہو گئے۔ اس میں آ گئے کہ جی کیا تولے جائیں گے، ہم نے تو گناہ کیا، دنیا میں زنا کیا، شراب پی، چوری کی، ڈاکہ مارا، وہ دنیا ختم ہو گئی، دنیا ہی فنا ہو گئی، تو اب کیا ہے جو تولا جائے گا؟ لیکن علماء جن کو اللہ نے علم دیا تھا، جن کو اللہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا تھا اور جن کے سینوں کو اللہ نے کھول دیا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیوں چیختے ہو؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان تمام چیزوں کو دوبارہ بھی حاضر کر سکتے ہیں جو کچھ ہم نے کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ چاہے تو جواہر کی شکل بھی دے سکتے ہیں، عمل صالح کو اچھی شکل، عمل خراب کو بری شکل دے سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اللہ حاضر کرے، بلکہ جو کرامن کاتبین نے ہمارے نامہ اعمال لکھے ہوں گے تو نیکیوں کے بھی دفتر ہوں گے، برائیوں کے بھی دفتر ہوں گے، ان کو تولا جائے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے دربار میں ایک بندہ پیش ہے، اس کے اعمال سیئہ جو ہیں گناہوں کے 99 دفتر ہیں، اور نیکی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک کاغذ، حدیث میں بطاقہ کہتے ہیں چھوٹا کارڈ، جیسے اقامہ لے کے پھرتے ہو تو بطاقہ، تو یہ اتنا سا ایک کاغذ پڑا، اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو بھی میرے بندے کے وزن کرو اعمال، کہے گا اللہ بھیا کیا وزن کریں گے، مجھے وزن نظر آ رہا ہے، گناہوں کے 99 دفتر ہیں اور نیکی میں اتنا سا ایک کاغذ پڑا ہے، کیا وزن ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، میں ظلم سے پاک ہوں، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے۔ حکم دیں گے تولو، جب تولیں گے تو حدیث بخاری کے لفظ ہیں فتاشت السجلات، وہ 99 دفتر اٹھ جائیں گے، وہ بطاقہ وہ چھوٹا سا کاغذ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، ہم نے کہا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا شکر ہے، لیکن مجھے دکھاؤ تو صحیح بطاقہ ہے کیا میرا عمل ہے جو بھاری ہو گیا؟ تو اس نے لکھا تھا کہ تم نے ایک دفعہ اخلاص سے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ جو تھا وہ بھاری ہو گیا سب۔ کیوں؟ اسی میں حدیث ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کے آخری مرنے کے وقت میں زبان پہ یہ کلمہ آ جائے اور لوگ بھی سمجھ لو کہ وہ جنت میں گیا، تو ایک کلمہ جو ہے ساری کائنات پہ بھاری ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا لفظ جو ہے اس میں ذات، یہ سب چیز سے اعلیٰ ہے اور بھاری ہے۔